پچھلے سال جب بارشیں ہوئیں تو اس میں سیلاب نے بہت زیادہ تباہی مچائی. پچھلے سال کا جو فلڈ تھا وہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک کا وہ ایک یونیک قسم کا ایپیسوڈ تھا. ہم نے پورے سال میں کیا تیاری کی اس سیلاب سے نمٹنے کے لیے؟ 13 لاکھ گھر بنتے ہیں جن کا باقاعدہ سروے کر کے تو ڈیٹا ہمارے سسٹم میں ہے تو ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں. ارلی وارننگ ہو جائے گی. پنجاب میں جو دریا ہیں اس میں سے کتنے لاکھ کیوسک کی گنجائش موجود ہے؟ آپ مجھے دریا وائز بتا دیں. اور کتنے تک کا ریلا جو ہے وہ آسانی سے گزر جائے گا؟ چناب کے اندر ابھی ریلا گزرا ہے تقریباً 3.25 لاکھ کا 3 لاکھ کا. پانی جو ہے مسلسل بہتا ہے اس لیے لوگوں کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ساتھ ساتھ. پورا سال گزرنے کے باوجود کیا کسی سوسائٹی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ جو ایکشن والا ہے وہ ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے, یقیناً اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جتنا پانی دریا سندھ میں سے گزرتا ہے ہم سارے کی ساری مشینری لگا کے سمندر سے پانی اٹھا کے پہاڑ پہ نہیں لے کے جا سکتے. ایک سینیریو دیا جاتا ہے کہ یہ فلڈ آ گیا تو آپ کیا کریں گے, تو وہ پورے کا پورا ریہرسل ہوتی ہے اور وہ 3 دفعہ ریہرسل ہوتی ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں NPTV اور میں ہوں آپ کا میزبان راحیل معاویہ. 2026 میں مونسون کا سیزن شروع ہوتے ہی پہلی بارشوں نے ہی سیلاب کے خطرات بڑھا دیے ہیں اور کافی ساری جگہوں پر سیلاب کی اطلاعات بھی ہیں. لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ہجرت کرنے پر مجبور ہیں اور لوگوں کے نقصانات بھی ہو رہے ہیں, فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور یہ سیلاب جو ہے وہ لاہور تک پہنچ چکا ہے. حالانکہ ابھی بارشیں بہت کم ہوئی ہیں, مزید کتنی بارشوں کے امکانات ہیں, سیلاب کے کہاں کہاں خطرات ہیں اور PDM میں اس سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہی ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر PDM میں پنجاب حمید اللہ ملک صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سچویشن کیا ہے. سر بتائیے گا کہ اب تک ابھی تو صرف پہلی بارش ہوئی ہے اس برسات کی, تو کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس, کہاں کہاں خطرات ہیں اور کہاں کہاں سیلاب باقاعدہ آ چکا ہے؟ اچھا, ایک تو بارشوں کے حوالے سے یہ سال 2026 کا جو سال ہے یہ جس سیزن میں بارشیں ختم ہوتی ہیں یہ اس میں بھی جاری رہی ہیں, یعنی مارچ, اپریل اور مئی ہمارے ہاں جس کو ویساکھ عام طور پہ بولتے ہیں تو گندم کا جو سیزن ہوتا ہے تو اس میں بھی بارشیں جاری رہی ہیں جس کی وجہ سے درجہ حرارت جو ہے وہ کافی نیچے رہا ہے اور جس کی وجہ سے تھوڑا سا بارشوں کا جو مغربی ہواؤں والی بارشیں ہیں وہ جاری رہیں. ابھی مونسون کی بارشیں شروع ہوئی اور تقریباً پنجاب کے جو زیریں علاقے ہیں, یہ چولستان والی سائڈ آتی ہے یا جنوبی پنجاب والی سائڈ آتی ہے تو وہاں بارشیں عام طور پر کم ہوتی ہیں. اس دفعہ اچھی بارش ہو گئی ہے اور جو چولستان میں ٹوبا وغیرہ تھے جو خشک سالی ہو جاتی ہے تو وہ ابھی تقریباً کافی حد تک بڑھ گئے ہیں, تو ہمارا چولستان والا مسئلہ ہے وہ تو حل ہو گیا. باقی آ جائیں اوپر والی دریاؤں والی سائڈ پہ, تو دریاؤں میں بارشیں جو ہے نا وہ کوئی اتنا ہیوی سپیلز نہیں ہوئے. ایک سپیل ابھی ایک آیا ہے جس کی وجہ سے ابھی ہمارے ڈیم جو ہیں وہ پہلے تو منگلا جو ہے وہ 30-35 پہ تھا, ابھی وہ تقریباً 49 پہ چلا گیا ہے اور تربیلا جو ہے وہ تقریباً 81% ہو گیا. ابھی بارشوں کا جو ابھی نیکسٹ جو ابھی جاری ہے, ایک تو سپیل ابھی اینڈ ہونے والا, دوسرا جو آنے والا ہے وہ اوپر اسلام آباد والی سائڈ سے لے کر اور لاہور اور پھر آگے نیچے انڈیا کی طرف ہے, لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. وہ تقریباً کوئی 10 سے لے کر کوئی 50. یعنی آپ کو ابھی یہ امید ہے کہ آئندہ جو بارشیں ہیں وہ کم ہوں گی؟ بارشیں مطلب ہیں, ہلکی بارشیں ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے. جو ہماری زمینیں ہیں خشک تھیں تو اس کے لیے بارش چاہیے زمینداروں کو. ابھی چاول کی فصل ہے تو صاف ظاہر ہے ایک بارش ہو جاتی ہے تو اس سے یہ کہ ہمارے جو خطرناک سپیل تھا وہ گزر گیا. خطرناک لفظ ہم استعمال نہیں کریں گے, وہ وقتی طور پہ کچھ تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے لیکن پانی کی ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے. زمیندار جو ہیں اس وقت چاول کی فصل کو اشد ضرورت ہے. نیچے کوئی اچھی بارش نہیں ہوئی تھی جو جنوبی پنجاب کی طرف, تو ان کو بھی ضرورت تھی, تو ایک اچھی بارش ہو گئی. ابھی چولستان میں بھی جیسے میں نے ذکر کیا وہاں بھی ضرورت تھی پانی کی تو ہو گیا. اور باقی جہاں تک ہے اس کے لیے تیاری کی بات, تو PDM میں ہر لمحہ تیار ہے. اس کے لیے ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے جوائن کیا ہے, اس کے باوجود وہ ابھی تقریباً شمالی پنجاب ہے اس میں تقریباً تمام اضلاع کا وہ خود اس بارش سے پہلے خود انہوں نے دورہ کیا اور تمام
इंतजामात उन्होंने देखे। ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसी किस्म का कोई इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए हर वक्त तैयार होता है। अच्छा सर, पिछले साल जब बारिशें हुई तो उसमें सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। इस साल भी ये ख़तरात मौजूद हैं और अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। हमने पूरे साल में क्या तैयारी की इस सैलाब से निपटने के लिए? देखिए, पिछले साल का जो फ्लड था वो पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक का वो एक यूनिक किस्म का एपिसोड था, क्योंकि 3 दरिया एक ही वक्त में उनमें पानी आ गया था, 3 दरियाओं में। नहीं तो आम तौर पर होता ये है कि जो साइंस भी कहती है कि 2 दरिया, एक मगरब वाली साइड से तो एक दरमियान वाला उसके साथ शामिल हो जाता है। तो 2 दरिया तक तो हुए हैं, 2010 में हुआ, 2014 में हुआ, लेकिन ये जो 3 वाला फिनोमिना था ये पहली दफ़ा था और इतना बड़ा स्ट्रेच था। आप इंडिया से देखें, सतलुज से लेकर आप चनाब, ये तमाम अजला जो हैं जितने इसके दरमियान में आते हैं वो सबको देखा जा रहा था और सबको रेस्क्यू और रिलीफ और दूसरे ऑपरेशंस किए जा रहे थे। और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफ़ा जो कोई थोड़ी बहुत अगर गुंजाइश देखी गई थी नीचे वाली साइड से, तो वो अब पूरी कर ली गई है। उसके लिए सामान वगैरह जो है वो कश्तियाँ और बाकी चीज़ें जो हैं वो पहले जो वल्नरेबल पोजीशन थी उन पे पहुंचा दी गई हैं। और बाकी भी जितना एक और काम किया गया है कि डोर टू डोर सर्वे कर लिया गया है। जहाँ तक पानी जा सकता है ना, तो उनके साथ हमारा राब्ता डायरेक्ट हो, यानी एक बंदा जो एक बैठा हुआ है दरिया के किनारे पे बैठा, उसको पता टाइम से पता चल जाएगा कि कितने बजे कितना पानी आएगा और कितने दिन के लिए होगा, सस्टेन करेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये पूरा एक सर्वे किया गया है। तकरीबन कोई 13 लाख घर बनते हैं जिनका बाकायदा सर्वे करके तो डेटा हमारे सिस्टम में है, तो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो हमसे रब्ता कर सकता है, हम उससे रब्ता कर सकते हैं, तो उससे अर्ली वार्निंग हो जाएगी। तो आप इस तरह के जो खदशात हैं उससे निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि हमारे जो डैम्स हैं वो किस हद तक भर चुके हैं, कितनों में गुंजाइश बाकी है और कितनी बारिश हो तो मज़ीद जो है ना वो ख़तरा नहीं होगा, वो आसानी से ऐसे ही गुजर जाएगा? देखिए, इस वक्त मंगला जो है वो तकरीबन 50% पे है और यानी अभी आधी गुंजाइश है। आधी गुंजाइश है। और तरबेला जो है वो 81%। तरबेला तो दरिया सिंध बहुत बड़ा दरिया है, उसमें तो 4-5 लाख का क्यूसेक का पता ही नहीं चलता। दूसरा ये है कि इस वक्त डैम भरने की कोशिश की जा रही है। चूँकि बारिशें जो है ना वो इतनी बड़ी ऊपर कैचमेंट में नहीं हुई, कैचमेंट से नीचे हुई हैं, यानी वो डैम में तो नहीं जाएगा पानी। और दरियाओं में भी जो आम ज़मीन है, खेतों में से पानी निकल के दरियाओं में तो नहीं जाता, सिवाय शहरों के जहाँ से कोई ड्रेनेज सिस्टम है, अदरवाइज तो नहीं जाता ना। तो वो पहली प्रायोरिटी होती है कि वो भरें। और हमारी जो बैकबोन है एग्रीकल्चर है और वो ज़राअत के लिए अशद ज़रूरी है नहरी निज़ाम और उसको पानी चलाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी अभी उम्मीद है कि वो भी भर जाएंगे। अच्छा सर, पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में जो दरिया हैं उसमें से कितने लाख क्यूसेक की गुंजाइश मौजूद है, आप मुझे दरिया वाइज बता दें, और कितने तक का रेला जो है वो आसानी से गुजर जाएगा? देखें, दरियाओं का अपना एक उनके जो पेट जिसको कहें या जो बेड है उसके हिसाब से वो है, हर दरिया की एक गुंजाइश मौजूद है। सबसे बड़ा जो दरिया है वो तो इंडस है और उसमें तकरीबन 4-5 लाख एक नॉर्मल है, मतलब। और लोग चूँकि तैयार रेडी हैं पहले से, वो उधर ही पहले वहाँ तो सर रेडी हैं, लेकिन जो दरियाई रावी है और हमारे इधर के दरिया हैं, यहाँ पे लोग चूँकि बेड पे कब्जा कर चुके हैं, दरिया तक जा चुके हैं, अंदर दरिया पे बैठे हुए हैं, तो वो जब ज़्यादा पानी आता है तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। आपकी बात दुरुस्त है। अभी आपने पहला जो सवाल किया, मेरा अंदाज़ा मैं उसके साथ ही आगे चलूँगा। दूसरा जो हमारा दरिया आता है ना, दरिया जेहलम है। तो दरिया जेहलम हमारा अपना मंगला डैम है, तो इसलिए उसको रेगुलेट किया जा सकता है, इसलिए। और वो पहले से उन दरियाओं में पानी से आ रहा है, मुसलसल पानी आ रहा है। तो मुसलसल जिन दरियाओं में पानी, लोग वो पहले से उनको पता है कि कब कितना पानी आना है और उनकी ज़रूरत भी है। सारी हमारी ज़राअत इस पर डिपेंड करती है। फिर तीसरा जो है आगे आ जाता है चनाब। तो चनाब के अंदर अभी रेला गुजरा है तकरीबन 2.25 लाख का, 3 लाख का। तो ये भी पानी जो है मुसलसल बहता है, इसलिए लोगों की ट्रेनिंग हो रही होती साथ साथ। जो दो आप बात कर रहे हैं ना, वो है दरियाए रावी और दरिया सतलज की, क्योंकि ये हमारा जो इंडिया के साथ मुआहदा उसके तहत उन्होंने अपने पीछे डैम बना लिए हुए हैं। तो वो डैम जो हैं उनके वो 1-2 डैम उनके ऊपर मौजूद हैं, तो इसलिए उनमें तो पानी आया ही नहीं। पहला जो अगर रावी में देखें तो 88 में आया था, 88 से लेकर
اب پانی آیا 2025 میں, تو آپ 88 کے 12 سال وہ اور 25 سال یہ, تو تقریباً 37 ایئر کے بعد پانی ہے. تو 37 سال آپ کی عمر جو ہے نا اس سے زیادہ کا تو میرا اندازہ یہ پانی کا گیپ آ گیا. تو آپ اگر ادھر پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے تو پانی دیکھا ہی نہیں ہوگا, دریا میں نہیں دیکھا. تو اس لیے لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں یہ ختم ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ جب ان کے ڈیم وغیرہ بھر جاتے ہیں اور بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر پانی ادھر ادھر سے آ جاتا ہے. اس لیے اس کے لیے جو ہے نا باقاعدہ طور پر ہم سروے اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک ایک دریا کا ایک ایک گھر جو ہے اس کے ساتھ جو بفر لگا کر. اچھا سر, مجھے بتائیں پچھلے سال جب یہ پانی آیا تو اس نے بہت زیادہ تباہی مچائی. اس سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس پورا ایک سال موجود تھا. ہم نے کتنے بند مضبوط کیے, کتنے دریاؤں کی کیپیسٹی بڑھائی اور کتنے دریاؤں کے بیڈ خالی کروائے, یہ ایک اہم چیز تھی. اچھا, ایک جہاں تک ہوتا ہے نا اس کا کیپیسٹی بڑھانے کا, تو دریا اپنی کیپیسٹی خود بناتے ہیں, ان کو لوگوں کو روند کے بناتے ہیں. نہیں وہ ایسے نہیں. جو ابھی دریا سندھ ہے تو اس کی کیپیسٹی آپ دیکھیں وہ 12-13 کلومیٹر کے اندر اس کا پیٹ, جس کو پیٹ کہہ سکتے ہیں اور پیٹ کہہ سکتے ہیں, تو اس کا بیڈ ہے. تو وہ آپ یا میں یا پوری اسٹیٹ مل کے بھی نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے. اور جتنا پانی دریا سندھ میں سے گزرتا ہے ہم سارے کی ساری مشینری لگا کے سمندر سے پانی اٹھا کے پہاڑ پہ نہیں لے کے جا سکتے. تو یہ کچھ قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو انکروچمنٹ ہے ان کے, تو اس 15 جون تک تقریباً تمام جو اضلاع ہیں, جو ولنریبل اضلاع ہیں, ان سے باقاعدہ طور پر ایک سرٹیفکیٹ لیا گیا ہے DDMA کے چیئرمین ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے کہ وہ جتنے بھی واٹر ویز, ایک ہوتا ہے پیٹ, ایک ہے واٹر وے جس ایکٹیو جو کریک ہوتی ہیں جس میں سے پانی گزرنا ہوتا ہے, تو باقاعدہ طور پہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ انہوں نے سرٹیفائی کیا ہے کہ سارے کے سارے انہوں نے انکروچمنٹ ختم کی جو واٹر ویز میں. یعنی پیٹ خالی نہیں ہوئے ابھی, واٹر ویز. دیکھیں پیٹ خالی کرنے کی آپ جو بات کر رہے ہیں نا, پہلے آبادی کہاں ہوتی تھی؟ دریاؤں پہ ہی ساری کی ساری آبادی. ہسٹری میں دیکھیں تو کہاں بیٹھتے تھے لوگ, نہری نظام نہیں ہوتے, دریاؤں پہ ہی بیٹھتے ہیں سارے کے سارے. پرانے شہر لاہور کہاں پر ہے؟ دریا پہ بھی ہے. آپ ملتان دیکھیں کہاں پر ہے, دریا پہ ہے. یہ تہذیبیں دریاؤں پہ جنم دریاؤں پہ ہی تھی نا. تو اب وہ پوری کی پوری تہذیب کو اٹھا کے تو باہر نہیں لے کے جا سکتے, ٹھیک ہے, ممکن ہی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو اس کے ساتھ رہنے کے لیے پھر لوگوں کی ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ جناب جب ہماری طرف سے کوئی آپ کو آتا ہے, وارننگ آتی ہے, تو آپ نے وہ جگہ جہاں تک ہے خطرہ وہ خالی کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ پیٹ جو ہے اس کے ارد گرد جو ہیں وہ گندم فصلیں ہماری جتنی بھی ہیں, سبزیاں, وہ وہاں سے آ رہی ہیں. تو اگر ہم اس کو خالی کر دیں گے, آبادی نہیں رہے گی, تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تو وہ فوڈ سیکورٹی کا بھی مسئلہ ہے. سر کچھ سوسائٹیاں بھی تو تھیں نا لاہور میں, ہم اسپیسیفکلی بات کر لیتے ہیں. لاہور کی کچھ سوسائٹیاں بالکل اس کے پیٹ کے اندر تھی, بیڈ کے اندر تھیں, تو اس کو اللیگل بھی قرار دیا گیا. لیکن پورا سال گزرنے کے باوجود کیا کسی سوسائٹی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ اچھا, اس میں نا اب ایک تو یہ کہ وہ جو ایکشن والا ہے وہ ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے, ہمارا ڈیزاسٹر کے ساتھ وابستگی ہے تو ہم اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں اور اس کے لیے ہم آپ کو ساری انفارمیشن دے رہے ہیں. تو وہ متعلقہ جو ریگولیٹرز ہیں ان سے ذرا آپ رابطہ کر لیں, وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. یقیناً اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو نا, ایک آپ نے سوال کیا تھا بند کے حوالے سے, تو راوی کے لیے باقاعدہ طور پر لیفٹ رائٹ پہ نا ایک بند باقاعدہ طور پہ بنایا جائے, روڈا جو ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے. ہاں, تو صاف ظاہر ایک دن میں تو کچھ نہیں بنتا نا. موٹر وے بنی ہے تو اب ہم آسانی سے جب اسلام آباد جلدی پہنچ جاتے ہیں 4 گھنٹوں میں, لیکن یہ اس کو سال لگے تو ٹائم تو لگے گا, آبویسلی لگے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ شروع ہے, آدھا آپ خود بتا رہے تھے, مطلب آدھا تو ہو چکا ہے. تو یقیناً وہ اس پہ ایکسپیڈائٹ کیا ہوا ہے کام, اس پہ جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے آپ اپنے سیل کے بارے میں بتائیں, یہاں سے آپ کیسے چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پھر یہ کیسے کام کرتا ہے, آپ کا کام کب شروع ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ صرف جب آفت آ جاتی ہے تب کام شروع ہوتا ہے, یا اس سے نمٹنے کے لیے اس سے پہلے بھی کوئی تیاری آپ کے ذمہ ہوتی ہے, اور کیسے چل رہا ہے ابھی؟ اچھا, ایک تو آپ نے پوچھا کہ تیاری ہماری کیا ہے. تو آپ یہ جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے یہاں پر, کولیگ ہمارے بیٹھے ہوئے, یہ مختلف محکموں کے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسکیو سے ہیں, اور میٹ سے ہیں, اور آگے ایگریکلچر سے ہیں, لائف اسٹاک سے ہیں, ہاؤسنگ سے ہیں, واسا سے ہیں, لوکل گورنمنٹ سے. تو یہ سارے کے سارے جو فوکل پرسن ہے, یہ 15 جون سے جو ہے نا یہ باقاعدہ طور پر ہمارا ایکٹیو ہو جاتا ہے. ویسے تو یہ سارا سال ہی ایکٹیو رہتا ہے, لیکن یہ چونکہ فلڈ کے حوالے سے سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں.
ہیں لوگ. اچھا اس کے بعد دوسرا جو ہے آپ کا سوال کہ ہم کیا تیاری کرتے ہیں جب آ جاتا ہے فلڈ. تو دیکھیں تیاری فلڈ آنے پہ تو ان کو ریسکیو اور ریلیف کی بات ہوتی ہے. ہم اسے بہت پہلے اب آ گئے ہیں. میں مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک سروے ہم نے کیا ہے تو ہر ایک چیز کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں یہاں تک پتہ ہوگا کہ وہاں پر کتنے لوگ رہ رہے ہیں. ایک فلڈ آ رہا ہے مثال کے تو فلڈ نہیں آپ ویسے ہی پانی کے فلو آ رہا ہے مثال کے طور پر ابھی لو میں بھی ہے فرض کریں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اس میں کون سی جگہ سے کہاں سے یہ گزرے گا اور اس میں کون کون سے گھر آئیں گے اور ان گھروں میں کون کون سے لوگ رہ رہے ہیں. میل کتنی ہے فیمیل کتنی ہے بچے کتنے ہیں بزرگ کتنے ہیں کوئی ٹرانسجینڈر ہے تو وہ کتنے ہیں کوئی اسپیشل نیڈ والے لوگ ہیں تو وہ کتنے. تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جناب اتنا پانی ہے اس لیے آپ اس پوائنٹ سے پیچھے اور ہر کسی کا گھر ایک اور گھر بھی ہوتا ہے. ایک دریا میں کام کرنے کے لیے عارضی طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ایک گھر ان کا پیچھے گاؤں میں بھی ہوتا ہے تو وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اپنے محفوظ والے گھر میں آ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ان کو ہمارے پاس ساری ڈیٹیل موجود ہوگی. تو اگر فرض کریں خدا نخواستہ ضرورت پڑتی ہے تو ان کو ریسکیو کرنا ایویکویٹ کرنا پہلے پھر اس کے بعد ان کو اگر کوئی ایسے ہو جاتا ہے کہ کچھ بیٹھے رہتے ہیں لوگ عام طور پہ نہیں اٹھتے ہیں کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے تو پھر ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ہماری ولنریبلٹی کا ہمیں پتہ ہے. سب سے زیادہ اگر فرض کریں اگر دیکھیں ولنریبلٹی انڈیکس کو تو جنگ ہے پھر اس کے بعد آگے مظفر گڑھ ہے تو یہ مین جہاں پر 2 دریا ملتے ہیں تو اسی حساب سے وہاں پر ساری چیزیں پہلے سے ڈپلائڈ ہوتی ہیں اور ہمارے ویئر ہاؤسز ہیں ہر چیز یہاں سے نہیں کسی نے جانا وہیں سے جسٹ اپنے پاس سے ادھر مظفر گڑھ میں ویئر ہاؤس. پنجاب کے تمام اضلاع میں یہ موجودہ سیٹ اپ جی تقریباً اس وقت جو مین ہمارے ویئر ہاؤسز ہیں ایک لاہور میں ہے ایک مظفر گڑھ میں 3 اور جو بن چکے ہیں جھنگ سرگودا اور راجن پور اور باقی تقریباً ان ویئر ہاؤسز سے لوگوں کو کیا کیا فیسلٹی ملتی ہے کیسے ان میں ہر چیز موجود ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا جو آپ کو فلڈ فائٹنگ کا اکوپمنٹ چاہیے وہ گاڑیاں ہیں اس کے بوٹس ہیں ان کے انجن ہیں ان کے جو یہ جیکٹس ہوتی ہیں وہ ہیں رنگز ہیں لائف سیونگ رنگز ہیں اور جو راشن وغیرہ جو بھی چیز یہ ساری چیزیں وہاں کی ضلعی انتظامیہ کو دی جائیں گی اور وہ اس سے یوٹیلائز کریں گے. وہاں پر باقاعدہ طور پر ایک سیٹ اپ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ میں ایک جیسے ہم پی ڈی ایم اے ہے ضلع کے لیول پر ایک ڈی ڈی ایم اے ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور اس میں سارے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں پہلے سے موجود ہوں تو وہ رسپانس ٹائم بہت کم ہو جاتا ہے اور اصل چیز جو کسی بھی ڈیزاسٹر میں ہے وہ ہے ہی ٹائم کی بچت. ٹھیک ہے سر پچھلے سال سے اب تک آپ نے کتنے بند مضبوط کرنے کے لیے کوئی ریکمنڈیشن دی تھی یا کہاں کہاں فیل کیا تھا کہ یہاں بہتری کی گنجائش ہے اور وہ کیے جا چکے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ہم بند جو ہے یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہے ٹھیک ہے اور فلڈ پروٹیکشن بند جس کو عام طور پہ آپ وہ کہتے ہیں تو وہ جن کا تھوڑا بہت لاس ہوا تھا پچھلی دفعہ لاس ہوا تھا اس کی باقاعدہ طور پر ایک جوائنٹ انسپیکشن ہوتی ہے اور یہ 15 جون تک یہ مینڈیٹری ہے کہ کوئی بھی بند جو ہے اس کے اندر وہ ہمارے ساتھ میں شگاف نہیں رہنا چاہیے اس کو. پھر یہ صرف بند نہیں ہے یہ جو اکوپمنٹ بھی پڑا ہوتا ہے نا اس کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے اس کے باقاعدہ چیک کر کے پھر سرٹیفائی کیا جاتا ہے نمبر 1. نمبر 2 پھر اس کے لیے موک ایکسرسائز ہوتی ہے کہ ان کو چلا کے سارے ڈپارٹمنٹ کو اکٹھا کر کے ایک سینیریو دیا جاتا ہے کہ یہ فلڈ آ گیا تو آپ کیا کریں گے. تو وہ پورے کا پورا ریہرسل ہوتی ہے اور وہ 3 دفعہ ریہرسل ہوتی ہے ہر مہینے ایک ریہرسل ہوتی ہے. ایک اپریل میں ہوگی مئی میں ہوگی اور جون میں ہوگی. تینوں جو ہے نا وہ باقاعدگی سے دیکھی جاتی ہیں اور اس میں باقاعدہ پی ڈی ایم اے کی طرف سے میڈیا پورا ہوتا ہے باقاعدہ ایکچوئل سینیریو سمجھ لیں اس طرح کا ہوتا ہے. تو یہ ٹیسٹ ایک کر کے پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. مجھے فائنلی یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ کی سکرینز ہیں اس پہ آپ اس کی مدد کیا لے رہے ہیں اور یہاں سے کیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کہاں کیا چل رہا ہے؟ یہ اسکرین جو ہے اس میں آپ اگر دیکھیں تو یہ رائٹ سائڈ پہ ویلکم ٹو یہ
فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن، یہ جو ہے ہمارا لوکل PMD کا ہے، یہ میٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ہے، اور یہ سارے آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو وہ چل رہا ہے، یہ دریاؤں کے اس کے اوپر فلوز آ رہے ہیں اور یہ ریئل ٹائم آ رہے ہوتے ہیں، اس میں ڈیمز کی سچویشن بھی آ رہی ہے، پھر اس کے ساتھ جو اگلا کوئی ویدر پیٹرن ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے. پھر ہم انٹرنیشنل بھی دیکھتے ہیں، یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ ونڈی کا ہے، اس کو ہم اس کی بھی سبسکرپشن ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ اگر دیکھیں تو یہ ڈائریکٹ ہم ڈسٹرکٹ والوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کے سارے اضلاع میں کنٹرول روم بنے ہوئے ہیں، سارے اضلاع میں کنٹرول روم، اور سب کو ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جگہ یہاں پر ہم رینٹڈ بلڈنگ ہے تو جتنی جگہ بنتی ہے اسی حساب سے اس وقت 4 ڈسپلے، باقی بھی جو دیکھنا چاہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں سے 24 گھنٹے نظر ہوتی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر PDMA پنجاب موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ کیسے انہوں نے سیلاب اور دیگر آفات سے نمٹنے کے لیے تیاری کر رکھی ہے اور کیسے وہ کام کر رہے ہیں اور کتنے اس وقت خطرات موجود ہیں، اور پنجاب میں سیلاب سے جو لوگوں کو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.